اللہ فرماتے ہیں ابھی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. جس کے ذکر کو بلند کرنے والا اللہ کی ذات ہو، بتائیں کہ اس ذات کے ذکر کو کون اٹھا سکتا ہے. حضرات گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوڑا آیا جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، شکر ادا کرو گے میری نعمتوں پر، تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. لأزیدنکم، میں اور عطا کروں گا، اور دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم انکاری کرو گے، اللہ فرماتا ہے کہ انکار کرنے والوں پہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. انکار کرنے والے کو کیا ہوتا ہے؟ فرمان کے لیے میرا عذاب بڑا سخت ہے. اگر بندہ شکر ادا کرے، ہر حال میں بیماری ہے تو شکر ادا کرے، صحت کی شکر ادا کرے، مال دیا تو شکر ادا کرے، مال دے کر لے لیا تب بھی شکر ادا کرے، اولاد دی تو شکر ادا کرے، اولاد دے کر لے لی تب بھی شکر ادا کرے، زر دیا پھر بھی شکر ادا کرے، دے کر لے لیا پھر بھی شکر ادا کرے. اسی میں ہم آتے ہیں. وہ دینے والا اولاد کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ فرماتا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں، وہ جو چاہے وہ ہوتا ہے، جو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا. بندہ دعا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہر دعا قبول ہوتی ہے. جو دعا بندہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کو محسوس ہو کہ دعا قبول نہیں ہو، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس وقت اپنے بندے کو میں نے کیا دینا ہے. ہو سکتا ہے جس وقت آپ مانگ رہے ہو وہ آپ کے لیے درست نہ ہو، وہ موقع ٹھیک نہ ہو، وہ وقت، وہ گھڑی، وہ ساتھ آپ کے لیے بہتر نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ کے لیے بہتر، جو بہتر آپ نے انسان کے لیے سوچا ہے، جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا، جو ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے، اچھے کے ہی لیے ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کے لیے بہتر چاہتا ہے. لیکن انسان ہے، یہ فطرتی بات ہے، انسان جذباتی ہوتا ہے، جلد باز ہوتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر کام بس سوچا تو کام ہو جائے، بس میں نے میرے دماغ میں ایک بات آئی تو وہ ہونی چاہیے. تو اگر انسان یہ سوچے کہ بس میرے دماغ میں جو چیز چل رہی ہے وہ ہو جائے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، فوراً بس آ جائے، جہاں سے بھی آئے، تو اس میں بھی پریشانی آتی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر انسان وقت کے ساتھ چلتا رہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، جیسے اس کی مرضی، اگر اللہ کی رضا پہ بندہ راضی رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کو کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا. جو بندہ اللہ کی ذات پہ راضی رہتا ہے، یا اللہ جیسے تو راضی ویسے میں راضی، پھر وہ رب مالک ہو جاتا. مالک تو پہلے بھی ہے، لیکن جب بندہ اللہ کی ذات پہ تمام معاملات کو چھوڑ دیتا ہے، کہ اللہ فرماتا ہے بندے تو نے اپنے معاملات مجھ پر چھوڑ دیے ہیں، اب دیکھ میری قدرت اور میری شان دیکھ کہ میں تیرے لیے کون سے خوبصورت رستے پیدا کرتا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے بہتری کا پیدا کر دیتا ہے. حضرات گرامی، بعض بات ہوتا یہ ہے کہ بڑے اچھا کام کر جائیں تو چھوٹوں کو، پیچھے آنے والی نسل جو ہے ان کو فائدہ ملتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوڑا آتا ہے، نیا نویلا جوڑا تھا، نئی میں شادی ہوئی. حضور کی بارگاہ میں دونوں حاضر ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. کہا کہ وہ تو دعا لینے کے لیے آئے تھے، ہماری نئی کی شادی ہوئی ہے، حضور دعا فرمائے، اللہ پاک ہمارے لیے بہتریاں پیدا فرمائے. تو ابھی وہ آ کر بیٹھے ہی تھے، جبرائیل علیہ السلام حاضر تھے. حضور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کی آدھی زندگی کی جوڑا آپ کے سامنے بیٹھا ہے شادی شدہ، ان کی آدھی زندگی عیش و عشرت سے گزرے گی، آدھی زندگی ان کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اب ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کون سی زندگی اپنی آسائش و آرام میں گزارنا چاہتے ہیں، کون سی زندگی یہ مشکل کا سامنا چاہتے ہیں، مشکل سے گزارنا چاہتے ہیں. اب دو چیزیں ہیں، ایک تو مشکل، آدھی زندگی مشکل کی، آدھی زندگی آسان کی. تو بندہ ہے انسان، میں نے پہلے عرض کیا کہ جذباتی ہوتا ہے، جلد باز ہوتا ہے. سم ٹائم بندہ فیصلے کر بیٹھتا ہے کہ بعد میں پچھتاتا ہے کہ میں نے غلط فیصلہ کر لیا. فوراً بے ساختہ آدمی ہونا
دوسری زندگی جو ہے وہ عیش و عشرت میں چاہیے. کیونکہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے, امام بخاری نے لکھا ہے اور امام غزالی نے بھی اس کو لکھا ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی 3 خواہشات ابھرتی ہیں. کتنی خواہشات؟ 3 خواہشات کا خیال آتا ہے. ایک تو جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ بہت ساری دولت میرے پاس جمع ہو جائے, اور دوسرا یہ کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اور شادی کروں. تیسرا یہ کہ اس کا دل مرنے کو نہیں چاہتا, اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں. موت سے, بڑھاپے میں موت سے بندہ بہت ڈرتا ہے. مرنے کو تو جوان کا بھی دل نہیں کرتا, لیکن جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا مرنے کو دل نہیں چاہتا. دل چاہتا ہے کہ میں دولت کے لیے دل چاہتا ہے. تو یہ 3 چیزیں, انسان کی 3 چیزوں پر خواہش زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب جوانی میں پیسہ ہو نہ ہو کام چل رہا ہے, پرواہ نہیں ہے. جوانی ہے, جوش ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, وقت اس کو آگے اپنا سنہری وقت نظر آ رہا ہوتا ہے. تو انسان میں بڑھاپے میں اب اولاد بھی چھوڑ جاتی ہے. اب جس بوڑھے کے پاس, جس ماں باپ کے پاس بڑھاپے میں دولت ہوتی ہے, اولاد اس کے ساتھ ہوتی ہے. دولت نہ ہو تو اولاد بھی چھوڑ جاتی ہے, اولاد بھی چھوڑ دیتی ہے. کیوں؟ اب دیکھیں کیسے چھوڑتے ہیں. باہر یورپ ممالک دیکھیں آپ, یورپ کے اندر, لندن کے اندر مسلمان ہیں, عیسائی تو, سکھ تو, دوسرے تیسرے جو مذہب مذاہب ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں, لیکن ان میں بھی ایسا ہے, پیار محبت ہے ماں باپ کے ساتھ. دیکھیں وہاں کیا ہے, اولادیں کی خود مختار ہے. اولادوں کے پاس, اس یورپ میں اگر آپ کے پاس کام نہیں ہے تو گورنمنٹ آپ کو گھر بیٹھے پیسے دے گی, آپ کا کام چلے گا. بچے ہیں تو بچوں کے پیسے ملتے ہیں, گھر نہیں ہے تو گھر ملتا ہے, ہر چیز وہاں ملتی ہے, پریشانی کوئی نہیں ہے. تو ان کو کسی کی اولاد کو پھر ضرورت نہیں ہوتی کسی کی. پھر ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں, سب جب ان پر کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو پھر کیئر ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں, جو کیئر ہاؤس بنائے ہوتے ہیں انہوں نے, وہاں پہ چھوڑ آتے ہیں بوڑھے ماں باپ کو. پھر گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ کرتی ہے, نرسیں ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان کے خیال کرتے ہیں, اولادیں بھول جاتی ہیں. یا پھر وہاں پر ہمارے گھر کے سامنے ایک گھر تھا, بوڑھا ایک آدمی رہتا تھا, وہ وہیں پہ مر گیا, اس کا انتقال ہو گیا. کافر تھا, گورا تھا, وہ جب مرا تو پتہ نہیں کتنے دن تک لاش اس کے اندر ہی گل سڑ گئی. پھر کسی دوست کے پاس وہ کہیں شراب خانے میں جاتا تھا, تو انہوں نے کہا کہ وہ کافی عرصہ ہو گیا وہ آیا نہیں. اس نے پولیس کو اطلاع کی کہ فلاں بندہ ہمارے پاس آتا تھا, ریگولر آتا تھا, لیکن اتنے دنوں سے وہ غائب آ نہیں رہا. تو جب پولیس ان کے گھر آئی, پتہ کیا کون بندہ ہے, یہ بندہ ہے. گھر آئی, دیکھا, دروازہ توڑا, تالا تو اندر اس کی لاش پڑی تھی, گلی سڑی پڑی. وہ پوچھتے پھر ہمارے دروازے سے کر رہے ہیں کہ آپ نے لاسٹ ٹائم اس کو کب دیکھا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولادیں پھر جب اس کو پولیس لے گئی, سرچ کی کون ہے کون نہیں ہے, پھر اس کے وارث بھی جا اٹھے, پھر اس کے وارث آ گئے, یہ بھائی ہے, یہ بہن ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. اب وہ گھر کے وہ مالک بن گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پھر اولادوں کو, ماں باپ کو بڑھاپے میں چھوڑ آتے ہیں. اگر ماں باپ پر دولت ہو, دولت باپ کے نام پہ ہو, تو پھر اولاد کوشش کرتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر لیں اس دولت کی خاطر. پھر معاملات چلتے رہتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جب وہ جوڑا آیا تو آدمی نے کہا کہ حضور مجھے پہلے دولت چاہیے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تمہیں پہلے دولت چاہیے یا غربت چاہیے. آدمی نے کہا کہ غربت چاہیے. بیوی نے کہا کہ کیا کرنا, میرا مشورہ سے کرنا ہے. بعض بات کہ حضور نے فرمایا کہ شاورہن وخالفہن, اپنی بیویوں سے مشورہ کرو لیکن اس کے خلاف کرو, کیونکہ ناقص عقل ہوتی ہیں, لیکن ساری عورتیں بھی نہیں, عقل مند بھی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ جو کہی جاؤ وہ کتنی جاؤ. اکثر اب یہی ہے کہ وہ جو کہتی ہے گھر والی وہی ہوتا ہے. معاملات بھی ایسے ہو گئے. تو خیر بحث ہو گئی. وہ کہنے لگا, آدمی نے ایکسپلین کیا اپنی بیوی کو, کہا کہ بڑھاپے میں اللہ کی بندی کہاں در ساری زندگی اگر ہم عیش و عشرت سے گزاریں گے تو باقی جو زندگی ہے اس میں تو ذلت و رسوائی ہو جائے گی, ہم کیسے برداشت کریں گے. اس نے کہا میری بات تو سن, دیکھ میں تیری بیوی ہوں, زندگی بھر تیرے ساتھ رہوں گی, فکر کیوں کرتا ہے. ہمیں پہلے غربت نہیں چاہیے, پہلے امیری چاہیے, پہلے پیسہ چاہیے, پھر دیکھ اللہ کرم کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. آدمی نے کہا کہ اچھا زندگی تو میں نے تیرے ساتھ ہی گزارنی ہے, جیسے اگر تو خوش ہے میرے ساتھ مجھے کیا اعتراض ہے, کوئی بات نہیں, جیسے اللہ مالک ہے. اب جب فیصلہ حضور نے فرما دیا کہ آپ ایک طرف چلے جاؤ, فیصلہ کر لو اپنا, جب جو فیصلہ ہو جائے پھر میرے پاس آ جانا.
وہ فیصلہ کر کے تھوڑی دیر کے بعد ان کی بارگاہ میں جب آئے تو میرے آقا کریم مسکرا پڑے. حضور ان کو دیکھ کر مسکرا پڑے کہ فرمایا ہاں بھائی آگے جی کیا فیصلہ کیا؟ کہا حضور ہمیں پہلی جو ہماری پہلی زندگی ہے آپ کا فرمان تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو آدھی زندگی امیری کی چاہیے یا آدھی زندگی غریبی کی، پہلی یا آخری، تو تم کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور ہمارا فیصلہ یہ ہوا ہے، میں مہینہ جوڑا تھا. کہا حضور ہمارا فیصلہ یہ ہوا ہے جو ہماری پہلی آدھی زندگی ہے ہم چاہتے ہیں وہ عیش و عشرت کے ساتھ گزاریں، ہمارے پاس مال و زر ہو، ہم یہ چاہتے ہیں. حضور نے دعا فرما دی. اب دیکھیے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دی، اللہ نے ان کو مال و زر گھر چلے گئے. آج اور کل اور پرسوں اور ان کے پاس جس طرح مال آتا گیا انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے کوئی پیٹی نہیں بنوائی کہ پیٹی بنوا دی، لاکر نہیں بنوایا. بیوی نے کہا اے اللہ کے بندے جب اللہ نے دیا ہے تو ہم نے جوڑنا نہیں، ہم نے جمع نہیں کرنا، اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. انہوں نے دسترخوان بچھا دیا اور آباؤ مساکین کو کھانا کھلانا، صدقات و خیرات کرنا شروع کر دی. ہے اللہ کا وعدہ ہے الصدقہ ترد البلاء وتزید فی العمر، صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے، عمر کو بڑھا دیتا ہے. جب انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، آج 5 لوگ ہیں کل 10 ہو گئے، پھر 15 20 25 50 100 ہزاروں لوگ آنا شروع ہو گئے. رب نے دولت بھی اسی طرح دینا شروع کر دی کیونکہ وعدہ جو تھا اور اللہ پاک وعدے کے خلاف کرتا نہیں ہے، تو اللہ نے جو وعدہ کیا اسی کے خلاف اسی کے حساب سے مال جب ملنے لگا لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا. اب لوگوں کا ایک ہجوم ہے، ہزاروں لوگ دسترخوان سے کھانا کھا رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، 24 گھنٹے اس گھر سے کھانا چلنا شروع ہو گیا. انہوں نے دولت کو جوڑا نہیں بلکہ لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. خود بھی کھاتے تھے اور کھلا کھاتے تھے، ان کی اولادیں کھانے لگی کھلا کھاتے تھے، لیکن وہ جوڑتے نہیں تھے. اور یہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گوشت اس قدر وہ شان والا ہے. جو بندہ بکرے کا گوشت کھاتا ہے رب اس کو بکرا ہی دیتا ہے، حرمت کیوں نہ آ جائے، لیکن اس کا اچھا کھانا بد نہیں ہوتا. دال کھانے والے کو دال ہی ملتی ہے، چکن کھانے والے کو چکن ہی ملتا ہے، بکرے کھانے والوں کو وہ بکرا ہی دیتا ہے. جو گھر میں اچھا کھاتا ہے، غربت ہو یا امیری ہو، جو گھر میں جیسا کھاؤ گے رب ویسا ہی دے گا، کیونکہ یہ رب کا اور بندے کا معاملہ ہے. رب فرماتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا رزق زمین میں ہے، لیکن رب کیا فرماتا ہے کہ وَمَا دابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. رب فرماتا ہے کہ کائنات کے اندر جو چیز بھی ہے ارے اس کا رزق کا ضامن میری ذات ہے، کیونکہ رزقکم فی السماء، بندے کا رزق آسمان سے اترتا ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ میرا رزق دکانوں میں ہے، میرا رزق زمین میں ہے، یا میرا رزق کسی کی جیب کے اندر ہے. ارے نانا رب کا فیصلہ ہے اے بندے میں تجھے رزق زمین سے نہیں، یہ زمین یہ جائیداد یہ دکانیں یہ محلات یہ تو ایک دنیا داری ہے، لیکن رب فرماتا ہے بندے یاد رکھ رزقکم فی السماء، تمہارا رزق آسمانوں سے اترتا ہے. بندہ سوچتا ہے شاید کہ زمین سے ہمارا رزق ہے. لوگ زمین پہ مر رہے ہیں، لوگ جائیدادوں پہ لٹ رہے ہیں، بیٹا باپ کو مار رہا ہے، باپ بیٹوں کو قتل کر رہے ہیں. یہ عجیب تماشا برپا ہے، ایک عجیب قیامت برپا ہے دنیا کے اندر. لیکن رب کیا فرماتا ہے، کیونکہ نہ قرآن کو پڑھا ہے، نہ قرآن کو سمجھا ہے، نہ قرآن کو سنا ہے، لیکن بغیر سنے ہی دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، لوگ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. رب فرماتا ہے رزق تو میں آسمانوں سے اتارتا ہوں. تو حضرات گرامی اب دیکھیں رزق رب دیتا ہے نا، تو پھر ہوا کیا؟ انہوں نے رزق کو جمع نہیں کیا. رب فرماتا ہے اسی لیے لوگ کہتے ہیں پیسے جی جیب میں 500 روپے یہ خرچ لیا تو پھر کہاں سے آئے گا. رب فرماتا ہے بندے یہ 500 جس رب نے تجھے یہ 500 دیا ہے کیا وہ کل کو 1000 نہیں دے گا؟ کیونکہ رب پر توکل نہیں ہے ہمارا. ہم کہتے تو ہے رب خود فرماتا ہے کہ بندے جو میرے بندے ہیں یہ شکر گزار نہیں ہے، یہ بندے شکر گزار نہیں ہے. اگر بندہ شکر گزار بندہ بن جائے تو پھر رب دیکھو کہاں سے دیتا ہے. ان کا رزق رب نے اتنا رزق عطا کیا، اتنا رزق دیا. جب وہ آدھا وقت آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا، کہا ان کو بلا کر کے لاؤ. جب بلا کر کے لائے تو تمہارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. انہوں نے کہا جیسے رب کی مرضی. وہ رب کی مرضی کو چھوڑتا ہے. ادھر جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے. کہا کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نے کہا کہ جبرائیل کیسے آئے ہو؟
کہا کہ رب کا فیصلہ اب یہاں پہ کیونکہ فیصلہ تبدیل لکلمات اللہ، رب کے کلمات بدلتے نہیں، لیکن یہاں پہ معاملہ اور ہو گیا ہے کیونکہ رب کا یہ بھی تو وعدہ ہے کہ الصدقہ ترد البلاء وتزيد في العمر، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ دوسرے مقام پر رب یہ بھی تو فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ارے جو میرے راستے میں ایک خرچ کرے گا میں اس سے بہتر اس کو 10 عطا کروں گا۔ تو انہوں نے تو ساری دولت رب کے راستے میں خرچ کر دی، آدھی زندگی کی دولت جب رب کے راستے میں خرچ کی تو بتائیں اب آدھی زندگی جو بچنے والی ہے یہ کیسے فاقے میں گزر سکتے ہیں۔ رب نے حضور کی بارگاہ میں جب جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے کہا حضور یہاں پہ رب کا فیصلہ بدل گیا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اے حبیب ان کو خوشخبری دے دو کہ جب تک یہ زندہ ہے ان کا رزق ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ان کی آنے والی اولاد، آنے والی نسلوں تک میں نے رزق کو اتنا قسیم کر دیا ہے کہ ان کی اولادیں اگر رزق کو کھاتے بھی رہے نہ ان سے ختم ہوگا نہ ان کی نسلوں میں ختم ہوگا۔ اتنا رب اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر بڑے اچھا کام کر جائیں تو نسلوں تک ان کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر آپ نیکی کا کوئی کام کر جائیں تو نسلیں سنور جاتی ہیں۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنا جب آپ کی جیب سے پیسے نکل گئے کہ بندہ ویسے بھول جاتا ہے جو دے دیے وہ دے دیے۔ رب کے راستے میں خرچ کرنے کی دیر ہے لیکن وہ دل کہاں سے لائے بندہ، وہ جگر کہاں سے لائے؟ انسان اپنی آسائش و آرام کے لیے تو بہت خرچتا ہے، جب اللہ کے راستے میں مانگا جاتا ہے تو ہم اللہ کے راستے میں دے تو دیتے ہیں لیکن چلو 100 نہیں تو 50 5 10 ہم جب دے دیتے ہیں کہتے ہیں وہ تو کما نہیں سکتا، وہ تو یہ نہیں کر سکتا، وہ جو دے رہا ہے۔ ہم جب دیتے ہیں کسی کو، ایک بزرگ نے کسی فقیر کو خیرات دے دی اور دیکھنے لگ گیا، بار بار اس کو دیکھ رہا ہے تو فقیر اس کو دیکھ کے کہنے لگا کہ تو کیا مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ تو نے مجھے پیسے دیے تو میں تیرا شکریہ ادا کروں؟ تو فقیر کہنے لگا، اس بزرگ سے کہنے لگا کہ تو کیا للچائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں تیرا شکر ادا کروں کہ تو نے کیا اپنی طرف سے دیے ہیں؟ کہا اس نے اگر تجھے نہ دیتا تو پھر کیا کرتا؟ وہ شرمندہ ہو گیا، معذرت کا طلبگار ہوا۔ حضرات گرامی، ہم جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، مساجد میں دیتے ہیں، مدارس میں جو دیتے ہیں، غرباء و مساکین کو جو دیتے ہیں، ہم اسی کا دیا تو دیتے ہیں، اپنا کہاں سے ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ اگر اپنے آپ کو غریبوں میں کھڑا کر کے دیکھو پھر پتہ چلے گا کہ کیا بھاؤ دیتی ہے۔ وہ لوگ جو مانگے پر یہ بھی دیکھیں، بعض لوگ مانگتے ہیں، فقیر کتنے مانگتے ہیں، فقیر پکڑے گئے جو اب ایکسیڈنٹ ہوا، ایک فقیر کو پکڑ لیا، نیوز بڑی آ رہی تھی، فقیر کو پکڑا تو ہزاروں لاکھوں روپے اس سے نکلے، اور جب یہ 5-10 کے روپے کے بند ہوئے، ایک فقیر کے پاس 3 توڑے بھرے ہوئے، 3 توڑے نوٹوں سے بھرے ہوئے تھے، تھدیاں نکلی، وہ پیسے ضائع ہو گئے، وہ پٹنے لگ گیا، رونے لگ گیا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ فقیر کا فقیر رہ گیا۔ جو مانگتا ہے رب، جو دنیا سے مانگتا ہے رب اس کو فقیر کر دیتا ہے، وہ ساری زندگی مانگتا ہے لیکن اس کا گھر پورا نہیں ہوتا، اور مانگنے والا رب، مانگنے والا ہاتھ رب کو پسند نہیں ہے، رب کو دینے والا پسند ہے، کیونکہ السخی حبیب اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ سخی میرا دوست ہے۔ رب کنجوس بندے کا دوست نہیں ہے، رب بخیل کا دوست نہیں ہے، کیونکہ سخینا، کیونکہ جو بندہ سخی ہے، سخیاں سے اموالے، شیخ سعدی یہاں پہ کہتے ہیں کہ سخیاں سے اموالے برمی خورند اور بخیلہ ہمیں سیم و ضرمی خورند، فرماتے ہیں کہ سخی اپنے مالوں سے پھل کھاتے ہیں، اچھی چیزیں کھاتے ہیں، عیش و عشرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن کنجوس جو ہے ایک سونا چاندی کا غم کھاتے ہیں، ان کو یہی غم لے بیٹھتا ہے، اپنی ذات پہ جو بندہ خرچ نہیں کرتا، قرآن نے اس کو لعنتی کہا ہے، جو بندہ خرچ نہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے کلوا من رزق اللہ، میرے رزق کو کھاؤ، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، لا تسرفوا، تم ضائع نہ کرو، کیونکہ ضائع کرنے والے رزق کو ضائع نہ کرو، کھاؤ جتنا تم کھا سکتے ہو کھاؤ، کبھی تمہارا رزق ختم نہیں ہوگا، اس لیے جو تم کماتے ہو کھلا کھاؤ، دل جس چیز کو کھانے کو کر رہا ہے اللہ کی نعمت سمجھ کر کے کھاؤ، ضائع نہ کرو۔ دیکھو رزق کبھی آپ کا بند بھی نہیں ہوگا، رزق کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، کبھی جو ہاتھ لوگوں کے سامنے جو ہاتھ پھیلتا ہے، رب اس ہاتھ میں رب خیرات نہیں کرتا ہے، کیونکہ جب لوگوں سے جو مانگتا ہے پھر رب اس بندے کو دیتا نہیں، اسے کہتا ہے کہ تو مانگتا ہے۔ فقیر مانگتے پھر سارا 5-5 8-8 10 ہزار بھی مانگ لیتے ہیں روز، لیکن نہ ان کو توفیق لباس پہننے کی، نہ ان کو توفیق اچھا کھانے کی، سڑکوں پہ کھاتے ہیں، روڑیوں پہ کھاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں یار یہ بڑے غریب ہیں لیکن بڑا پیسہ ہے، لوگوں نے گھر بنا لیے، بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس جائیداد تو ہے، بڑی جائیداد ہے، لیکن رہنا سہنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ رب نے ان کے مقدر میں لکھا ہی نہیں، کنجوس ہیں،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت کا مشاہدہ کروایا گیا تو آپ نے حاتم طائی کو جہنم میں، کیونکہ وہ ایمان والا نہیں تھا لیکن وہ ایک جہنم کے کونے میں گودڑی اوڑے ہوئے بیٹھا تھا، وہاں حضور نے یہ جبرائیل کون ہے؟ کہا حضور یہ حاتم طائی ہے، جس دروازے ساتھ دروازے میں بیٹھتا تھا، جہاں سے فقیر آتا تھا وہیں سے وہ دیتا تھا، جتنی مرتبہ آتا تھا وہ دیتا تھا۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے سخی و حبیب اللہ، سخی میرا دوست ہے۔ سخی بندہ جو ہوتا ہے رب کو وہ پسند ہے، لیکن بخیلوں سے رب سخت نفرت فرماتا ہے۔ اور امام غزالی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ کنجوس ہے، جو بندہ بخیل ہے اور وہ مال کو جوڑتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو ایمان کی موت بھی نہ آئے، ہو سکتا ہے اس پر ایمان کی موت بھی نہ آئے۔ اب اندازہ کریں اتنا برا رب کی بارگاہ میں اتنا برا ہے۔ بعض لوگ مر جاتے ہیں کیونکہ لطیفہ سناتے ہیں نا، کوئی ایک بخیل بندے کو موت آ رہی تھی تو اب لوگوں کو ان کے اولاد نے کہا ابا کو صدقہ کہا تیری زندگی بات جائے، کہتا جان کے دینا پیا ہوں ہور کی دینا ہے، چلا تو جانا ہے، یہ چلا تو جانا تو سبھی نے ہے، لیکن ایسا تو کام کر جاؤ کہ زندگی میں قبر میں اجالا ہو جائے۔ ہم کماتے ہیں، ہم نہ دیکھتے ہیں فراڈ کا پیسہ ہے، نہ ہم دیکھتے ہیں چوری کا پیسہ ہے، نہ ہم دیکھتے ہیں کسی کا پیسہ ہے، جس کا وہ ادھار لے لیتے لوگ، ادھر سے لیا ادھر سے لیا، بس اپنا وقت گزار لیا۔ لوگ مانگنے والے پیچھے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں لیکن لوگ دینے کا نام نہیں لیتے، پیسہ جوڑی جا رہے ہیں۔ لیکن کبھی یہ سوچا کہ جس اولاد کے لیے آپ پیسہ جوڑ کر کے جا رہے ہو، کیا وہ اولاد اس قابل ہے کہ قل هو اللہ احد پڑھ کر وہ تمہیں بخش دے؟ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پر آ جائے، قبرستان میں جا کر کے دیکھو کتنی قبریں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنی قبریں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے وارث ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک ایک قبر 6 مردے دفنائے جا رہے ہیں، جس کا 1 سال کے بعد، اب پچھلے دنوں میں ایک بندہ سنا رہا تھا کہ کانا میں 1 سال ہوا اس کو فوت ہوئے، پیچھے کوئی نہیں آیا، اسی سال میں 2 قبریں اسی جگہ پہ 2 قبریں بن گئی 1 سال کے اندر۔ کتنے لوگ ہیں ماں باپ قبور پر جاتے ہیں، اور بھائی نفسا نفسی کا عالم ہے، کس کے لیے جوڑ رہے ہو، کس کے لیے کما رہے ہو، کس کے لیے یہ سارے معاملے کس کے لیے ہے؟ اس لیے کہ آج میں ان کی پناہ، آج میں رجما ہوں سے، کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا، ابھی وقت ہے، انسان کو سدھرنا چاہیے، اپنا دیکھنا چاہیے۔ جب آپ کی اولاد اس قابل ہی نہیں ہے جب آپ کو پڑھ کے بخش سکے، کس نام کے لیے، کس نام کے، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ انسان کس نام کے لیے جی رہا ہے؟ جو کوئی عالم ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ مر گیا آنکھیں بند ہو گئی، لوگ اس کو نام سے نہیں پکارتے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ شیخ الحدیث صاحب کو کب دفنائیں گے، یا علامہ صاحب کو کب دفنائیں گے، یا چودھری صاحب کو کب دفنائیں گے، یا فلاں صاحب کو کب، یہ نہیں کہتے، وہ کہیں گے کہ باڑی کہاں ہے، باڑی کو کب دفنانا ہے، باڑی کو کب لانا ہے، جنازہ اٹھ گیا ہے، جنازہ کب جائے گا، جنازہ جا رہا ہے، یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اور لیکن جب جنازہ جاتا ہے، آپ نے دیکھا جنازے کے پیچھے جانے والے دوڑ رہے ہوتے ہیں، قبر کی ایک کشش ہوتی ہے، قبر کھینچتی ہے، آ جا جی ساری زندگی مجھ پہ دوڑتا رہا، ساری زندگی تو نے مجھ پہ راج کیا، مجھ پہ لڑتا رہا کہ یہ زمین میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، اب آج میں بتاؤں گی کہ تیرا کیا ہے۔ وہ قبر کھینچتی ہے۔ کبھی دیکھنے جنازے میں آپ جاتے ہیں تو دوڑ کر جنازے میں ملنا پڑتا ہے، کندھا جب دیتے ہیں، کبھی کندھے کب کندھا، کبھی آپ نے دیکھا بندہ آہستہ آہستہ آگے جا کے کندھا دے رہا، دوڑ کر آگے جائے گا پھر کندھا دے گا۔ کیوں اتنا دوڑتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ٹھہر تو آپ سب کو پتا ہے، ایسے آوازیں لگتی بھی آرام سے چلو بھائی، آرام سے کیوں نہیں چلا، بوڑھا بھی اٹھا رہا ہے وہ بھی بھاگ رہا ہے، کیوں؟ قبر کھینچتی ہے۔ جلدی کا ایک ایسا سما بن جاتا ہے، اولاد بھی کہتے جلدی دفناؤ اس کو، جلدی باڈی کو رکھو نا، ڈاکٹروں نے کہا کہ زیادہ دیر رکھنا نہیں ہے۔ یہ تو زندگی ہے ہماری، ہم کس سے اپنے ایمان کو جو بندہ سلامتی کے ساتھ قبر میں لے گیا، سمجھو کہ اس نے کمائی کر لی۔ جو بندہ پیسہ، سب نام بھی کمایا، پیسہ بھی کمایا، لیکن عمل نہ کما سکا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، نماز، روزہ، حج، زکات یہ عمل ہے، لیکن یہ بخشش کی دلیل نہیں ہے۔ نماز بخشش کی دلیل نہیں ہے، روزہ بخشش کی دلیل نہیں ہے، حج و زکات یہ بخشش کی دلیل نہیں ہے۔ حقوق العباد جو ہے یہ بخشش کی دلیل ہے، بشرطے کہ اہل ایمان ہو، کلمہ گو ہو، حقوق العباد اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہیں، تو پھر کس طرح دنیا سے جاؤ کہ روٹھا کچھ ادا سے رخ ہی بدل گئی۔ ایک شخص جہاں کو غرق کر گیا۔ ارے جب تو دنیا میں آیا تھا تو ہنس رہا تھا، دنیا میں تو آیا تھا تو رو رہا تھا، تیرے اہل خانہ ہنس رہے تھے، تیرے ماں باپ ہنس رہے تھے، تو رو رہا تھا جب دنیا میں آیا تھا، کیونکہ وہ رب کعبہ کی بارگاہ سے تو آیا تھا، رب کی رحمتوں اور برکتوں کے نظارے لے رہا تھا۔ جب اس سے تو دنیا میں آیا تو پھر تو رونے لگ گیا، جب تو رویا تیرے والدین نے تیرے کانوں میں اذان پڑھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
رسول اللہ. جب تو نے یہ الفاظ سنے، جب اذان پڑھی جاتی ہے کبھی غور کرنا. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کوئی بچہ خدا کا انکاری پیدا نہیں ہوتا. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر بچہ پیدا ہو اس کو جنگل میں لے جاؤ، کچھ مت سکھاؤ، مت قرآن کا طرف کچھ مت پڑھاؤ، جنگل میں اس کو جنگل میں زندہ رہے دو، جنگل میں کھائے پیے رہے. اس کے سامنے اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کر کر دیکھو، تمہیں وہیں پہ قتل کر دے گا، وہیں پہ تمہیں قتل کر دے گا. پتہ چلا ہر پیدا ہونے والے کو پتہ ہے، رب کا بھی پتہ ہے، رسول کا بھی پتہ ہے. لیکن جب بچے بڑے ہوتے ہیں پھر ماں باپ ہیں اس کا دین بدلتے ہیں، وہ کدھر لے جاتا ہے، وہ کدھر لے جاتا ہے. بذات گرامی عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو خود اگر نیک ہوتا ہے تو ہنستا جاتا ہے، اگر وہ بد ہوتا ہے تو روتا جاتا ہے، دوسرے بھی روتے ہیں. لیکن جو لوگ حضور نے فرما دیا کہ انتم شہداء اللہ ہے، پھر اب تم زمین پر مرنے والے کے گواہ ہو. جب اگر مرنے والا مر گیا، مرنا تو سبھی نے ہے کہ نہیں؟ بولیے جی، مرنا تو سبھی نے ہے، لیکن کیا ہاتھ اس مرنے میں کہ تم مر جاؤ لوگ کہیں اچھا ہوا چلا گیا، بڑا تکلیف دہ تھا، لوگوں سے قرض لیتا تھا واپس نہیں کرتا تھا، لوگ دروازے کھٹکھٹاتے تھے، بڑا تکلیف دہ تھا. میرے آقا کا فرمان سنیے، حضور نے فرمایا اگر لوگ انتم شہداء اللہ فی الارض، اور لوگوں تم مرنے والے کے زمین پر گواہ ہو. اگر جنازہ جا رہا ہے لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ اچھا تھا، اگر وہ گنہگار بھی تھا، وہ گنہگار جہنم بھی تھا، جہنمی کیوں نہ ہو. اگر لوگ کہتے کہ مرنے والا اچھا تھا تو رب کعبہ کی قسم ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا مرنے والا وہ جہنمی جنتی ہو جائے گا. اگر وہ مرنے والا نیک تھا، عبادت گزار تھا، لیکن لوگ تو جنازہ کیا، لوگوں نے کہا کہ بندہ اچھا نہیں تھا، فرمایا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر وہ نیک بھی تھا تو اس کے نیک عمل بدیوں میں بدل کر وہ جہنم میں بن جائے گا. آپ اندازہ کریں تو پھر کہاں گئی. اس لیے ایسا کام کر جاؤ کہ دنیا یاد کرے آپ کو کہ یہ بندہ مرنے والا. جب آپ بندہ مرے تو لوگ روئے، گھر والوں تو رونا ہی رونا ہے، لیکن لوگ روئے کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا تھا لیکن چلا گیا. ہم سائے روئے، ایسے بھی جنازے دیکھے کہ لوگ روئے ہیں، لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں. میں نے پوچھا بھائی کون ہے یہ؟ کہا کہ دوست تھا. کہا کہ ہم کو یاد ہے ہمارا ہمسایہ تھا، بڑا اچھا تھا. اس طرح یہ چیزیں کام آنے والی ہیں. نماز، روزہ، حج، زکات، انسان کے یہ چیزیں انسان کے درجوں کو بلند کرتی ہیں، انسان کے مقام کو بلند کرتی ہیں. یہ نہیں کہ ان کا فائدہ نہیں، اب یہ نماز چھوڑ دے، نماز پڑھنی نہیں ہے تو نماز حقوق العباد اچھا ہوگا، نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر سزا تو ملے گی، وہ فرض ہے. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ جو چیزیں فرض ہیں وہ تو آپ نے کرنی ہے. اس کے علاوہ انسان کو جو تارنے والی ہے، اوپر لے جانے والی جو چیز ہے وہ حقوق العباد ہے، وہ آپ کی زبان ہے. اگر زبان اچھی ہوگی، لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہوگا، میل جول اچھا ہوگا، لین دین اچھا ہوگا تو اس سے آپ کا درجہ بھی بلند ہوں گے. لیکن جب آپ دنیا سے جاؤ گے لوگ تعریف کریں گے، اور تعریف جو بندہ پیچھے سے کرتا ہے وہی تعریف ہوتی ہے. رب بھی سنتا ہے، رب نے تمہیں گواہ بنا رکھا ہے. رات گرامی جب بھی کوئی جنازہ دے کے کوشش کرے کہے کہ بندہ اچھا تھا تاکہ اس کی بگڑی بن جائے تو کسی کی بھلائی کرتا ہے، اس کا بھلا ہوتا ہے. جب بھی قبرستان سے گزرو، میں جب بھی قبرستان سے گزرتا ہوں، جب سے میں نے حدیثیں پڑھی ہیں، جب بھی قبرستان سے گزرتا ہوں ضرور دعا کرتا ہوں. قبرستان سے گزرے الحمد شریف پڑھیں، 3 دفعہ سے اخلاص پڑھیں، ایک دفعہ الحمد اور 3 دفعہ اخلاص شریف، قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھتا ہے. حضور نے حدیث سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ایک قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. حضرت گرامی اس کے یہ عمل ہے، ان کو اگر ہم اپنائیں گے ٹھیک ہے. نبی کی ذات بڑی بڑا اور بڑا ہے، حضور کی شان بیان کرنے سے انسان کے دل اور جسم اور دماغ کو جلا ملتی ہے، تقویت ملتی ہے. لیکن یہ بھی ذہن رکھیں اخلاقیات بھی بیان ہونی چاہیے، اخلاقیات لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اخلاقیات کیا ہے؟ آج ہم دکان پہ سودا لینے چلے جائیں تو دکاندار ایک سے دوسری دفعہ آپ چیزوں کا بھاؤ پوچھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے یار تو لینی ہے، دماغ کا خراب کر، چل آگے چلا جا. یہ تو ہمارا حال ہے، یہ تو ہمارا حال ہے. کبھی آپ نے غور کیا جب گوروں کے لندن کے اندر دیکھیں، باہر کے ملک میں جائیں آپ 100 دفعہ پوچھیں گے وہ 100 دفعہ بتائے گا. کھڑے رہے، 1 گھنٹہ کھڑے رہے، 100 دفعہ پوچھیں. باہر کے ملک جو لوگ آپ میں سے گئے ہیں، کبھی یورپ میں جائیں وہ کافر ہیں، کبھی یورپ میں جائیں پوچھیں یہ کتنے کی دکھاؤ، وہ دیکھو یہ نہیں لینی، یہ دیکھو یہ نہیں لینی، یہ دکھاؤ یہ نہیں لینی، کہے گا وہ دکھاتا جائے گا. کوئی بات نہیں لے گی آپ چلے، وہ آگے سے تھینک یو ویری مچ، سی ہو گئے، بہت شکریہ آپ کا، پھر بھی لیں گے، پھر آنا پھر بھی لیں گے. لیکن ہم مسلمان ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ وہ ہے ہم مسلمان ہیں. کسی سے مسلمان ہیں؟ یہ مسلمانی ہے. کپڑے کی دکان پہ آپ چلے جاؤ،
भाई तीसरी दफा जब जानने को लहनत लगाने के आने आप दिमाग खराब कर ले, चल जा है ये कमाई करनी, तुम्हारी कमाई बरकत क्यों नहीं? जो बंदा लाख कपड़े वाले बाजार में जब लाख लाख रुपए रोज के कमा रहे, उनसे पूछ के देख लो, पर गुजारा ही मुश्किल हो रहा है। पैसा सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र अदा हम नहीं करते। कुरान कहता है नहीं शकर तुम लाजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे रब फरमाता है मैं नेमत में इजाफा करूंगा। अपनी जुबान में मिठास लेकर के आओ भाई। दुकान कोई ग्राहक आया है, अगर आप उस ग्राहक ने अच्छा बर्ताव आपके साथ नहीं किया, आप इस कदर अच्छा बर्ताव करो कि दोबारा जब वो आएगा वो कहेगा यार वो दुकानदार बड़ा अच्छा है, उनकी छेड़ी बात जो ला ले आए पहले तो ना प्यार ना पेश आ लो। और जितना एक मिसाल एक कपड़ा 500 का है, आप 100 फायदा ले लो। रब देखो कितना बड़ा 500 का कपड़ा है। लोग औरतें बहस भी करती हैं, लेकिन उतना प्रॉफिट रखो जितना जायज हो। ज्यादा प्रॉफिट कर भागोगे तो तुम भूखे हो जाओगे, तुम्हारी तबीयत में कमीपन आ जाएगा, क्योंकि तुमने लोगों को जेब खाली कर रखी है। हुकूमत ऐलान करती है तो वो सामान उठ जाता है, बाजारों सामान नहीं मिलता। अब ईंटों के भट्टे खुले हैं, अब ईंटों का रेट 10,000 था, अब 14,000 में चला गया। क्या है ये मुसलमान? मुझे इनकी दाढ़ियाँ भी रखी है, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, पता नहीं कौन सी नमाजें पढ़ रहे हैं, कौन सी इनकी तबलीग और क्या सूरत हाल है। बड़ा अजीब मामला है, लेकिन क्या फायदा दुनिया के साथ ही। अब हम दीनदार, हम अपने आप को मिसाल के तौर पर कहते हैं, अगर हम भी दुनियादारों की तरह हो जाए, इस तरह मामला करें, तो फिर बताओ फिर दीनदार कहाँ से ढूंढो भाई। इसलिए हर फर्द वाहिद ये तहैया करे कि मैंने आज के बाद किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, किसी के साथ गलत बोलना नहीं। खुदा की कसम देखें, आप देखना जिंदगी बदलती है कि नहीं बदलती। अगर जिंदगी ना बदले तो कहे मैं मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, मेरे आका का फरमान ये है कि जो जुबान मीठी है कभी उस जुबान पे कड़वा नहीं आएगा, कभी उसको तकलीफ नहीं होगी। जो किसी की भलाई करेगा जिंदगी में उसकी कभी कोई बुराई नहीं हो सकती। जो किसी का भला करेगा उसका कभी बुरा नहीं होगा, बज़ाहिर उसको नजर आए लेकिन उसका बुरा नहीं होगा, उसके साथ रब की ज़ात शामिल हाल हो जाती है। इसलिए लेन देन अच्छा रखो। किसी को दो दुकानदार है भाई, उसको मेरी गुजारिश है कभी ग्राहक आ जाए, ग्राहक के साथ बड़े ही प्यार से आपने बंदे रखे हुए हैं, जो आपने दुकानदारों ने बंदे रखे हुए हैं, मुलाजिम रखे हुए हैं, उनका काम ये है कि ग्राहक आए वो 100 मरतबा सूट देखेगा, 100 मरतबा सामान ले, आप दिखाओ, क्योंकि तुम पैसे इस चीज़ के दिखाने के ले रहे हो। बार कोई बात नहीं लिया तो कोई बात नहीं, जब आप प्यार से पेश आएंगे तो वो चला जाएगा, आपसे सामान नहीं लेगा, दोबारा वो आएगा यार वो दुकानदार बड़ा अच्छा है, उससे जाए, आपकी अच्छाई होगी। किसी की जुबान से ये निकल गया ना कि आप अच्छे हो, आप बुरे भी थे तो रब ने आपको अच्छा कर दिया, रब आपको अच्छा बनाएगा। अल्लाह पर तौफीक अता फरमाए। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अल्लाह पाक इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।